السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والعرض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ ایک بریلوی طبقہ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی ہی کرامات بیان کرتا ہے، اور وہ بھی اپنی طرف سے بنا کر، یعنی خود یہ بنا کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ لوگ۔ حالانکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی کوئی کہانی، ایسی کوئی سٹوری نہیں ملتی۔ آپ کہیں گے کہ کون سی سٹوری؟ یعنی ناظرین، سٹوری ان کی یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ان کی زبان یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرا مرید اس کی سطر کھل جائے، یعنی شلوار اتر جائے اور دھوتی کھل جائے، یا پھر ناظرین شلوار کا ناڑا کھل جائے، تو وہ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ کر اس کا سطر ڈامتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہتے ہیں کہ چاہے مرید مشرق میں ہوئے، مشرق چ ہوئے یا مغرب چ ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سطر بھی آگے بن دینا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے خود اللہ کے ولی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کی ہے ایسی سٹوریاں بیان کر کے۔ وہ تو اللہ کے ولی تھے، ان کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہے۔ ان کی کتاب غنیۃ الطالبین آپ نکال کر دیکھیں، ان کی نماز اگر آپ کو ملے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ملے گی، رفع الیدین کے ساتھ ملے گی۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کرتے تھے، یہ کہتے ہیں جی وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، تو ناظرین پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کس کے مقلد تھے؟ یہ بھی سوال نکل آیا۔ اور اگلی بات، اب نا ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم بار بار پکڑے جا رہے ہیں، تو اب انہوں نے کہہ دیا جی نہیں وہ عبد القادر اور تھے، تو ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اور ہیں۔ اب یہ بات بھی نکل آئی ہے، تو کیا کریں ناظرین ان لوگوں کا؟ خیر ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس کے اندر ایک مرید ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ بیچارہ بیان کر رہا تھا اور اس کی نا شلوار اتر گئی ہے، لیکن نا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے سطر ڈانپنے، یعنی کہ وہ ناظرین خیر میں کیا بیان کروں، ہم خود ہی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ساتھ ان کی وہ بھی ویڈیو دکھاتے ہیں جن کے اندر یہ کرامت بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ جب انقلاب لائے تھے تو بن کر عبد القادر آیا تھا، مگر دنیا سے گیا تھا تو بس زیادہ بن کر گیا تھا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں۔ مزید میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں۔ اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت و تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاتا۔ فرماتے ہیں کہ جی میرے مرید کا سطر کھل جائے، میں مشرق میں ہوں تو مغرب سے ڈھانپ لوں۔ سب کہانیاں جھوٹ ہے، انہوں نے چونکہ کہا نہیں، ہم ان کا مذاق نہیں اڑا رہے، ان کی طرف منسوب چیزوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے، یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ ہم کہتے ہیں ہم غوث پاک کے گلی کے جناب ولی تو ہیں نہیں کہ ہم کہیں کہ آپ کا قدم ہماری گردنوں پر، ہم تو کہتے ہیں یا غوث ثقلین
اے غوث آدم آپ اگر نسبتوں میں معاجزی کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ کہم ہی نہیں ہے آستان پاک کے کتے، زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا غوث اعظم کا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے جیسا کہ میں نے شروع میں قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی سیدھا سا ترجمہ، شور سے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ یہاں پہ مجھے نا ایک شعر یاد آ گیا، پنجابی زبان میں وہ شعر ہے کہ جی شعر وہ یہ کہتے ہیں، جی آج کے دور کے معاشرے کے اندر دیکھیں گے نا بریلوی طبقہ، وہ بڑا کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی استغفر اللہ معاذ اللہ، بابے بھی سب کچھ کر دے نے، ساڑھے ڈبے بیڑے تر دے نے۔ پھر آگے میں کیا کہوں ان کے بارے میں، یہ کہوں گا کیسے قدر بلائی ان لوگوں نے اللہ کی۔ یقین مانیے ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ مجھے بڑے ہی، میں نے اندر سے یہ دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ چلے اب ناظرین میں سورۃ الفاتر پڑھتا ہوں، تو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان لوگوں کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو خیر ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتر کی آیت۔ تو سورۃ الفاتر کی آیت ہے 13 یعنی 13۔ قرآن کہہ رہا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ راتوں کو دنوں کے اندر اور دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کبھی سورج آ جاتا ہے دن کو، رات کو چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ یہ اپنے مقررہ وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں چاند اور سورج۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا جو کھجور ہوتی ہے، کھجور کے اندر ایک گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ اس دھاگے کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یقین مانیے بڑی یہ دکھ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں ناظرین۔ اگلی ہم بات کرتے چلے سورۃ الفاتر کی اگلی آیت۔ قیامت کا دن ہونا ہے، رب کی عدالت لگ جائے گی، تمام بزرگ سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ یہ جو پوج رہے ہیں نا اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کی قبر پہ جا کے اپنا سر جھکاتے ہیں، در پہ جا کے جھکتے ہیں، درباروں مزاروں کے اوپر، قیامت والے دن دیکھا جائے گا، رب کی عدالت لگے گی تو ہوگا کیا؟ چلے ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ سارے اللہ کے ولیوں کو بلا لیا جائے گا، پوچھا جائے گا ان لوگوں کو، یہ جو قوم ہے نا، پوچھا جائے گا ان لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ ہماری قبروں کے اوپر آ کر یہ دیوے چلائیں یا سر اپنے جھکائیں یا اپنی جبینے میں جھکائیں یا ہمارے نام کے اوپر کھیرے دیں، بکرے دیں، چھترے دیں، پوچھا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس دن یہ سارے کیا کہیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے اس دن کیا کہیں گے؟ یکفرون بشرککم، سارے کے سارے انکار کر دیں گے۔ تو ناظرین جب سارے بزرگ اللہ کے ولی چیز کا انکار کر دیں گے تو یہ جو اپنی طرف سے بنا بنا کر سٹوریاں بیان کر رہے، کس سے بیان کر رہے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو قیامت والے دن انکار کر دیں گے۔ اگلی ناظرین بات کرتے چلیں، قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، یعنی آیت سورۃ فاتر ہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آنکھوں سے اندھا
اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وَلَلظُّلُمَاتُ وَلَلنُّورُ، اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَلظِّلُّ وَلَلْحُرُورُ، چھاں اور دھوپ، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. تو ناظرین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، وہ تو رب العالمین کے پاس تو چلے گئے ہیں، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَلْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے. تو ناظرین یہ تو کہتے ہیں جی جب بابے ہمارے زندہ ہوں تو کم سنتے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں تو زیادہ سنتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ باقی ناظرین ابھی ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.